بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان کے لیے اب تمام کے تمام ادارے اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی سازش کی گئی پاکستان کے خلاف، جو انہوں نے عمران خان کے خلاف سازش کی، وہ اصل میں عمران خان کے خلاف سازش نہیں تھی، وہ پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور اس سازش کا بھانڈا پھوڑا ہے۔ اس سازش کو اب بے نقاب کیا ہے جنرل راحیل شریف نے بھی، جنرل فیض نے بھی، اور اب جنرل عاصم اور جنرل آصف غفور کی جوڑی دوبارہ سے بننے جا رہی ہے۔ وہ کیسے بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں، اب آپ نے اس کی پوری بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہے، آپ نے معاملات کو سمجھنا ہے، آپ نے اس کی پوری کہانی سمجھنی ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس ٹائم جو بیک گراؤنڈ کے اندر ہو رہا ہے، دیکھیں، دوبارہ سے جنرل راحیل شریف اور جنرل فیض حمید کو بڑی اہم ترین ذمہ داری ملنے جا رہی ہے، اور وہ ذمہ داری ملنے جا رہی ہے عمران خان کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت عمران خان کا دور حکومت تھا، عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت افغانستان کے اندر حالات بڑے خراب ہو گئے، معاملات بڑے خراب ہو گئے، اور اس کو سارا کا سارا جو افغانستان کا معاملہ تھا، سیکیورٹی، ان کے ساتھ بات چیت، وہاں پر تمام بارڈر ایریا کو مینج کرنا، وہاں سے آپریشن کرنا، وہاں سے طالبان کو نکالنا، وہ سارا مینج کیا جا رہا تھا جنرل فیض حمید کی جانب سے، اور اس ٹائم جنرل باجوہ آرمی چیف تھے۔ لیکن اصل میں جو پشاور کی کمانڈ تھی، کے پی کی کمانڈ تھی، اور آئی ایس آئی کی کمانڈ تھی، وہ جنرل فیض حمید کے ہاتھ میں تھی۔ دوسری طرف جنرل راحیل شریف کے پاس اس ٹائم سعودی کمانڈ ہے۔ سعودی کمانڈ اس ٹائم عرب ممالک کے اندر سب سے بڑی کمانڈ ہے، جو کہ سعودی عرب کے اندر موجود تمام مقدس جو مقامات ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت اور مقدس مقامات کی حفاظت سعودی عرب کے اندر وہ پاکستان کے سپہ سالار، جو سابق سپہ سالار ہے جنرل راحیل شریف، اس کی ذمہ داری ہے، اور اس نے یہ کمانڈ سنبھالی ہے۔ اب اصل میں ان دونوں کو یہاں پر لانے کا مقصد پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ افغانستان کے معاملات اب دوبارہ سے کھولے جانے، اور افغانستان کے اندر حالات دن بدن بگڑنے والے، دن بدن۔ اب دیکھیں، انڈیا جو ہے وہ اس ٹائم بالکل تیار بیٹھا ہے، اس نے بھی جنگ کا محاذ کھولنا ہے۔ اس نے چائنا کے ساتھ ابھی مہینہ پہلے چائنا کے ساتھ جنگ چھیڑی، اور جنگ کی، لڑائی کی بارڈر کے اوپر۔ چائنا کے ساتھ اس کی بڑی پرانی دشمنی جیسے پاکستان کے ساتھ ہے، اسی طرح سے بارڈر کے اوپر چائنا کے ساتھ بھی انڈیا کی لڑائی ہے، اور اسی طرح سے پاکستان کی جو لڑائی ہے وہ نہ صرف ایسٹرن بارڈر جو انڈیا کے ساتھ ملتا ہے وہاں پر پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، اور وہاں پر ہمیشہ بارڈر کے اوپر سیکیورٹی بڑی ٹائٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ویسٹرن بارڈر کے اوپر جہاں پر یہ افغانستان کا بارڈر ملتا ہے، وہاں سے دیکھیں انڈیا اصل میں کیا کرتا ہے۔ انڈیا چال یہ چلتا ہے کہ ایسٹرن بارڈر سے، جہاں پر مشرقی بارڈر ہے، وہاں سے یہ براہ راست کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پر اتنی ٹائٹ سیکیورٹی اور اتنی فوج ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے کہ وہاں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ اس کو یاد ہے جو سبق سکھایا تھا پاکستان نے 29 فروری 2019 کو، جو پاکستان نے سرپرائز دیا تھا، جس شکل میں پاکستان کا سرپرائز ملا تھا، وہ آج تک انڈیا کو یاد ہے۔ انڈیا نے بڑی کوشش کی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی، اور جہاز اڑائے اور ہیلی کاپٹر بھیج دیے اور طیارے بھیج دیے، لیکن پاکستان نے تمام کے تمام جہاز مار دیے، اور ایک پائلٹ بھی پکڑ لیا تھا جس کا نام تھا ابھینندن۔ تو ابھینندن کو بعد میں واپس کر دیا، وہ ٹینشن تھوڑی سی کم ہو گئی، اور عالمی سطح پر ایک نئی جنگ چھڑنے جا رہی تھی، جس کے اندر اسرائیل اور امریکہ انڈیا کو استعمال کر رہے تھے، اسے بھڑکا رہے تھے، اس کو اشتعال دلا رہے تھے، اور اس کے پیچھے، انڈیا کے پیچھے اصل میں امریکہ اور اسرائیل تھے۔ لیکن پاکستان کو عرب ممالک نے بھی سمجھایا، چائنا نے بھی سمجھایا، اور بہت سارے ممالک نے کہ اس صورتحال کو کنٹرول کیا جائے۔ دیکھیں، انڈیا نے تو دھمکی دی کہ ہم پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اہم ترین مقام ہیں، جو جہاں پاکستان کی ایٹمی اثاثے ہیں، ان کو ٹارگٹ پہ رکھ لیا، جو 5 کے قریب تھے۔ پاکستان نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم نے انڈیا کے 7 ایسے پوائنٹس ہیں جو ہمارے ٹارگٹ کے اوپر آگے ہیں، اور ہم نے بھی لاک کر لیا۔ اگر ادھر سے ایک بھی میزائل آیا تو
اس کا ہم 3 میزائلوں سے جواب دیں گے. یہ پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا. اب لیکن صورتحال بڑی خطرناک ہو گئی ہے, بڑی خوفناک ہو گئی. اس وقت پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا اور پاکستان نے بتا دیا کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے, پاکستان کتنا مضبوط ہے, پاکستان کی جو اس ٹائم پاکستان کی بھاگ دوڑ تھی وہ کتنی مضبوط ہاتھوں میں ہے. یہ پاکستان نے بتا دیا تھا. اب اصل میں جو افغانستان کے اندر دوبارہ سے جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ یہاں پر دوبارہ سے آپریشن لانچ کرنا چاہتا ہے, امریکہ دوبارہ سے یہاں پر آنا چاہتا ہے, اور امریکہ یہاں سے بیٹھ کے نہ صرف چین کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, چین کے اوپر انٹیلیجنس اور تمام چیزیں جاسوسی کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے جو افغانستان کا خطہ ہے, افغانستان کا پورا علاقہ ہے, اس کے اوپر بھی جاسوسی کرنا چاہتا ہے. دیکھیں افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افغانستان اصل میں قبرستان ہے تمام بڑی طاقتوں کا. اس کے اندر کوئی بھی طاقت آئی ہے, وہ چاہے برٹن ہو, وہ برطانیہ ہو, وہ روس ہو, وہ امریکہ ہو, کوئی بھی طاقت آئی ہے ہمیشہ اس کو وہاں پر شکست ہوئی. اور وہ قبرستان اسی لیے کہا جاتا ہے افغانستان کو. یہ جو دنیا کی طاقتیں ہیں, جو سپر پاور ہیں, ان کا قبرستان کہا جاتا ہے افغانستان کو. ان کی قبریں وہاں پر ہیں, ان کے فوجی وہاں پر, ان کی جتنی وہاں پر فوجی جتنی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. افغانستان سے کوئی نہیں بچ کے گیا آج تک. امریکہ یہاں سے بھاگ کے نکلا اور اس میں جو اہم کردار ادا کیا تھا وہ پاکستان نے کیا تھا. اب یہ پاکستان کے جو ٹاپ جنرلز ہیں ان کا اصل میں ان کے ہاتھ میں یہ کمانڈ پھر سے آئی ہے اور پاکستان نے یہ سارا معاملہ چلانا ہے, پاکستان نے اس پورے معاملے کو ہینڈل کرنا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے, جہاں پر یہ دیکھیں یہ جو پچھلے 1 ہفتے 2 ہفتے میں مسلسل 2 بڑی کانفرنس ہوئی ہیں, 2 بڑے سیمینار, 2 بڑی میٹنگز ہوئی ہیں. اس کے اندر ایک کور کمانڈرز کانفرنس میٹنگ تھی اور دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی. اس کے اندر نہ صرف جو ٹاپ کی ملٹری کمانڈ ہے اس کو آن بورڈ لیا گیا, اس کو کانفیڈنس میں لیا گیا, بلکہ جو سول سائیڈ ہے اس کو بھی آن بورڈ لیا گیا کہ ہم کس طرح سے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور آگے کس طرح سے. ہم نے جنرل فیض کو بھی, جنرل راحیل شریف کو بھی, جنرل عاصم نے کہا کہ میں نے جنرل آصف غفور کو بھی, اور یہ تمام لوگوں کو بڑی اہم ترین ذمہ داریاں دینی ہیں. اور ان کے ذریعے سے میں نے یہ پورا خطہ جو ایک بڑی پریشانی کی صورتحال میں پھنسا ہوا ہے اور امریکہ نے یہاں پر جو چالیں چلی ہوئی ہیں ان کا توڑ نکالنا ہے, ان کا حل نکالنا ہے. اسی وجہ سے عمران خان ہی وہ واحد شخص ہے جو کہ ایسی ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر لابنگ کر سکتا ہے, انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کا امیج بہتر کر سکتا ہے اور ایسی ایک پریزنٹیشن دے سکتا ہے جو کہ پاکستان کے حق میں ہے. لیکن یہ حکومت اس کام کو کرنے میں بالکل ناکام ہے.